السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھتے ہیں جمعے کو سورۃ کہف پڑھنے کی فضیلت بتا دیں۔ محترم بھائی، جمعے کو سورۃ کہف پڑھنا ثابت ہے۔ موقوف روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنن سعید بن منصور کے اندر موجود ہے، اور امام نسائی وغیرہ نے اس کو موقوفاً درست کہا ہے۔ تو یہ موقوف جو ہے حکماً مرفوع ہے، اور خشیم بن بشیر جو مدلس ہے اس کا سما بھی موجود ہے۔ اب اگر کوئی اس کے بعد بھی اگر ضد کرے کہ نہیں جی وہ خشیم بن بشیر کا انانا جو ہے وہ انانا ہی ہے، سما جو ہے وہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے، پھر امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول جو کسی اور حدیث کے اوپر ہے اس کو یہاں فٹ کر دیں، تو یہ جو ہے نا یہ ان کی بات درست نہیں ہے۔ اس بارے میں میرا تحریری جواب بھی موجود ہے اور ویڈیو بیان بھی ہے، ٹک ٹاک کے اوپر بھی ہے، یوٹیوب پہ بھی ہے۔ تو لہذا سورۃ کہف پڑھنا ثابت ہے، وہ آپ سن لیں یا تحریر پڑھ لیں، آپ کو فضیلت بھی معلوم ہو جائے گی۔ تو ابو سعید رضی اللہ عنہ والی روایت موقوف حکماً مرفوع ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی لکھتے ہیں جی کہ میں اکثر فجر کے ٹائم دیکھتا ہوں کہ جماعت کھڑی ہوتی ہے اور کچھ لوگ سنت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج فجر کی جماعت کے بعد میں نے کھڑے ہو کے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو کوئی نماز نہیں ہوتی۔ تو اس پر ایک بزرگ نے مجھے ٹوک دیا کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، ابو حنیفہ کے نزدیک پڑھ سکتے ہیں، کیا میرا عمل درست تھا؟ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کس حدیث کے تحت یہ مسئلہ اخذ کیا؟ کہتے ہیں یہ تفصیلی وضاحت۔ محترم بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو کام کیا ہے یہ تو نبیوں والا کام ہے، دعوت کا کام ہے، آپ نے تبلیغ کر دی ہے، جو بات آپ کو پہنچی، آپ کے علم میں آئی، نبی کریم علیہ السلام کی حدیث آپ نے لوگوں کو بتا دی، یہ تو آپ نے کمال کیا نا۔ دوسری بات کہ جو آپ نے بات بتائی ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض نماز کے لیے اقامت کہہ دیا تو پھر اور کوئی نماز نہیں ہوتی۔ باقی وہ بزرگ کا ٹوکنا وہ غلط تھا، اختلافی مسئلہ ہے، اور نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ابو حنیفہ کو لے کے آئے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ جی کیا کہہ سکتے ہیں ان لوگوں کے متعلق؟ باقی کہ ابو حنیفہ نے یہ مسئلہ کس حدیث کے تحت یہ مسئلہ عہد کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی ایسا ارشاد نہیں ہے جس سے ابو حنیفہ نے دلیل پکڑی ہو۔ جی، اور اگر ابو حنیفہ نے کوئی آثار دیکھے ہیں تو آثار بھی اس حوالے سے کوئی مضبوط نہیں ہے۔ جی، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت حدیث جب آ جائے تو وہ فیصلہ کن ہے، اس کے مقابلے میں کوئی ابو حنیفہ نہیں چلے گا، کوئی شافعی مالکی حنبلی کسی کی بات نہیں چلے گی، صرف قرآن اور حدیث کی بات چلے گی بس۔ آگے آپ مزید لکھتے ہیں کیا کوئی ایسی حدیث موجود ہے کہ فرض نماز کھڑی ہو تو آپ سنتے ادا کر سکتے ہیں؟ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے جی، اس بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے۔ ضعیف تو آپ کو مل جائیں گی، وہ بھی آثار ملیں گے، لیکن صحیح کوئی بھی نہیں ہے۔ آگے آپ پھر لکھتے ہیں ایک اور بات، جب میں نے بولا فرض نماز کے بعد سنت پڑھ لیں تو اس پر بھی وہ بزرگ بولے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھنی چاہیے۔ یہاں پر بھی وہ زیادتی کرتے ہیں حنفی لوگ۔ ویسے ایک طرف کہتے ہیں کہ فرض نماز جب فجر کی پڑھ لیں تو اس کے بعد سورج طلوع ہونے تک کوئی نماز نہیں، دوسری طرف سببی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، فوت شدہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور جب سنتوں کی باری آتی ہے تو پھر لوگوں کے ساتھ لڑتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھنے دیتے ہیں۔ تو جو بندہ سنتیں نہیں پڑھ سکا وہ فرضوں کے فوراً بعد سنتیں پڑھ سکتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ ابھی وہ نماز کا ہی وقت ہوتا ہے، وہ پڑھ سکتا ہے، اپنے وقت میں وہ پڑھ رہا ہے جی، اور وہ سنتے ہیں اسی نماز کا حصہ بھی ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سنن دارقطنی وغیرہ کے اندر وہ حدیث ہے کہ ایک آدمی نے فجر کی نماز کے بعد فوراً اٹھ کے 2 رکعتیں اور پڑھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو ٹوکا تو اس نے کہا تھا کہ میں پہلے 2 رکعتیں نہیں پڑھی تھی تو وہ میں نے ابھی پڑھی ہیں۔ تو کہتے ہیں ساکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول شیئا، اللہ کے رسول خاموش ہو گئے، آپ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اب اس حدیث کی سند میں اختلاف ہے علماء کے درمیان، لیکن مسئلہ سب کے
اہل الحدیث کے تمام علماء کے نزدیک متفق علیہ کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد سنتے پڑھنا درست ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔